یوم عرفات کا دن تھا. 1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلال کے اندر. حدیث میں آتا ہے یہ خطبہ ایسا نہیں تھا آواز نبی کی، یعنی لہجہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کبھی طبیعت میں اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، آواز کے اندر بھی وہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا. اور میں کہتا ہوں وہ خطبہ حجت الوداع نہیں بلکہ حجت الاسلام ہے. اسلام کا سب سے یعنی منشور بہترین پیش کرنے والا خطبہ. حج تو حج تھا، وہ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. صحابہ سے ایک ہی حج کیا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ کیا فرمایا تھا؟ شاید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دوبارہ ملاقات نہ کر سکو اس طرح، اس حج پر، اس طرح کے موقع پر. سیکھ لو مجھ سے طواف کیسے کرنا ہے، زمزم کیسے پینا ہے، منا کیسے جانا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے. سارا دین الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ آیت جب اتری نا، یہودی کہتے تھے جب ہمارے اوپر، اگر ہمارے اوپر مطلب ایسی آیت اترتی تو ہماری وہ عید کا دن ہوتا. یوم عرفات کی بہت ساری باتیں ہیں، بڑی یادیں ہیں. وہ سواری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کی، صحابہ کو خطبہ کرنا اور اتنی دور تک آواز جانا، اور حکم دیا یہ خطبہ جو موجود ہیں وہ سن لیں، اس پر عمل کریں، جو نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں. اسلام کی بات، اس خطبے کی بات، اس منشور کی بات، اس میں موٹی موٹی باتیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کر دیا، اور سب سے پہلے فرمایا میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں. عورتوں کے بارے میں تلقین کی، فرمایا کہ ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. غلاموں کے بارے میں، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اس قرآن کو جو ہمارے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر قرآن اور اپنی سنت، یہ دو راستے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے. یہ خطبہ حجت الوداع. غلاموں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز، یہ سارا اسلام جو ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں. یہ خطبہ لوگ صرف ایک دعا مانگ لیتے ہیں، یا اللہ بس آج کے دن یہ عطا کر دے، یہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن منشور دیا تھا توحید، رسالت، اسلام، قرآن، حدیث، وہ باتیں، وہ شریعت، وہ فرائض، حلال حرام. تو یہ چیزیں خطبہ حجت الوداع پڑھنا چاہیے. موبائل کھولیں، اس کے اندر پڑھ لیں. کتابوں میں یہ بہترین کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کے اندر موجود ہے. دیگر کتابیں آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حج کے بارے میں پڑھیں. ہمارے لوگ حج نہیں کرتے ہیں. یہ حج ایسے نہیں ہے کہ شوقیہ چلے جانا یا ایسے ہو جانا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں سے جا کر جزیہ وصول کروں. جزیہ جو طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، یعنی میں ان کو مسلمان ہی کنسیڈر نہیں کرتا، میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا ان کو جو حج کی طاقت رکھتے ہوئے حج پہ نہیں جاتے. میں ان سے جزیہ لیتا جیسے کافروں سے لیتا ہوں. تمہارا اسلام سے کیا تعلق؟ خطبہ حجت الوداع بڑا قیمتی ہے. اور یہ دن اللہ اکبر، دو کپڑوں میں حاجی عرفات کے میدان میں جب ہوتے تھے، اب بھی اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں ان کو میں نے آج ایسے کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس حج کو کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو لے کر جائے. اور ہمارا 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفات کا، اور دعائیں جتنی بھی، میں سمجھتا ہوں اللہ نے یہ مہینہ جو حرمت کا دیا ہے بڑا قیمتی دیا. اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یوم عرفات کی، حج کی فضیلت اور بقیہ چیزیں سکھائیں، جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے، تو اسلام بڑا خوبصورت ہے. اسلام جیسا دین اتنا خوبصورت، اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے بھی جاؤ تو انسانوں کے حق ادا ہوتے ہیں، مال کا ضیاع نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حج قبول فرمائے، اور ہمارا روزہ بھی جو نہیں جا سکے، اور تمام ایسے مسلمان اللہ کے آگے کیا دے رہا ہے وہ سب کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے.